السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج حج ہاؤس میں ایک بدبختانہ واقعہ پیش آیا۔ مغرب کے وقت اردو اکیڈمی کے دفتر میں مہم آتش زدگی ہوئی ہے اور جس میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کئی دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں اور ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتش زدگی کا یہ واقعہ عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے رونما ہوا ہے، یعنی کمپیوٹرز جو موجود تھے ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور وہ گرم ہو کر بسٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اسی بلڈنگ کے تیسری منزل پر وقف بورڈ کا ریکارڈ روم موجود تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اور جیسے ہی آگ لگنے کی اطلاع پھیلی، وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور ڈائریکٹر صاحب اور حکومت کے ایڈوائزر AK خان صاحب وغیرہ یہ تمام کے تمام موقع واردات پر آ گئے اور ہمارے شہر کے کئی سماجی کارکن بھی وہاں پہنچ گئے اور موقع کا جائزہ لیا۔ یہاں پر ایک بدبختانہ بات اور ایک یہ رونما ہوئی ہے کہ رات کے 10 بجے تک اگر کوئی نہیں آیا تو وہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب نہیں آئے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جس کارپوریشن کے چیئرمین ہیں اور وہاں پر آگ لگی ہو اور ان کو اطلاع نہ ملی ہو، اور یہ عذر سامنے آ سکتا ہے کہ وہ شہر حیدرآباد میں نہیں تھے، کاماریڈی میں تھے، تو کاماریڈی سے حیدرآباد کا بمشکل 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے، مسافت ہے، آسانی سے آیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ آگ مغرب کے وقت میں لگی اور 10 بجے کے بعد بھی ان کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ جیسا کہ ایک مثل مشہور ہے کہ گاؤں جلے ہنومان باہر، تو ان کو اردو اکیڈمی سے، کارپوریشن سے اور مسلمانوں کی بھلائی سے خواجہ مجیب الدین صاحب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ان کی نظر ایک MLC کی سیٹ پر ہے، کسی منسٹری پر ہے، تو ان کو عوامی خدمت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے، اور جیسا کہ مشہور و معروف چینلز میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں بیٹھنے کے لیے، آرائش کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کیے، لیکن کبھی وہ مکمل ایک دن وہاں پر نہیں بیٹھے۔ اور جب سے انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ ان کے حاضری وہاں پر انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، تو یعنی یہ کارپوریشن کے ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی کارپوریشن میں کیا ہو رہا یہ انہوں واقف نہیں ہیں۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جب ہم نے ان سے فون پر ربط پیدا کیا سلسلے کے اردو گھر کے تعلق سے، تو بڑے ہی جارحانہ انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ اردو اکیڈمی سے کون فنڈ نہیں گیا، جبکہ وہاں پر ریکارڈ موجود ہے 45 لاکھ روپے گئے۔ یعنی اردو اکیڈمی کا چیئرمین ہے لیکن وہاں پر کیا ہو رہا یہ نہیں جانتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اردو اکیڈمی سے جو خدمات ہونے والے ہیں وہ خدمات یہ کیا کریں گے؟ آج جبکہ اکیڈمی میں آگ لگ گئی تو ابھی تک یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ یہ اردو اکیڈمی میں یہ رہنے کے بالکل قابل نہیں ہے، اور میں راست طور پر خواجہ مجیب الدین صاحب سے مخاطب ہوں، کہہ رہا ہوں کہ خواجہ مجیب الدین صاحب، اب آپ میں اخلاق، حمیت وغیرہ اگر کوئی چیز باقی ہے تو آپ فوری طور پر آپ استعفیٰ دے دیجیے۔
جبکہ آپ خود جب نہ یہ خدمت انجام دینے کے اپنے آپ کو نااہل آپ قرار دے دیے ہیں، تو مزید آپ بیٹھ کر ماہانہ جو ہے نا اردو اکیڈمی کی تنخواہ کھانا، آپ اپنے گھر والوں پر وہ خرچ کرنا، یہ ایک حرام ہے، اور اللہ کے پاس آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ جو محنت نہیں کرتے لیکن اس کے نام پر آپ جو ہے نا روزی کھاتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ خیر، قوم کو جواب دینے کا تو آپ کے پاس کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پر آپ کو اللہ کو جواب دینے کا ڈر نہیں ہو تو قوم کو آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ قوم کا جو ہے نا آپ کو خیال کہاں سے آئیں گا؟ آپ جی رہے ہیں تو اپنی ذات کے واسطے جی رہے ہیں، قوم سے مطلب سے مسلمانوں سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خواجہ مجیب الدین صاحب، آپ پہلی فرصت میں آپ اپنے استعفیٰ کا اعلان کیجئے، اور اب ہم آپ کو دوبارہ اردو اکیڈمی میں خطے دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور جبھی بھی اگر آپ کے وہاں پر آنے کی اطلاع ملیں گی، ہم سے جو ہو سکتا ہے جو نا وہاں قدم اٹھائیں گے، لیکن آپ کو روکیں گے برابر۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، اگر تھوڑی بہت اخلاق آپ کے پاس باقی ہے اور یہ مسلمانوں کو جو آپ تکلیف پہنچائے ہیں اس کا رائے کے دانے کے برابر کا آپ کو خیال ہے، تو آپ پہلی فرصت میں فوری استعفیٰ دے دیں گے۔ اور میں ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو ہم جو نا اردو اکیڈمی میں قطعی برداشت نہیں کریں گے، جس کو ملت کا جو ہے نا درد نہیں ہے، ملت کے کام کا احساس نہیں ہے، اور جس کو اپنے کارپوریشن کا احساس نہیں ہے، نقصان کا احساس نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، لنکا جلتا رہا اور جو ہے نا کوئی بانسری جو ہے نا پہاڑ پر بجاتا رہا۔ آج وہ جو ہے نا مثال ثابت آ رہی ہے، یہاں پر کارپوریشن کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے شہر سے باہر جو ہے نا یہ بانسری بجا لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے شخص کو قطعی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، آپ فوری استعفیٰ دے دیجیے۔